زندگی کبھی پھولوں کا بستر نہیں ہوا کرتی۔ زندگی میں ہمیشہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، اور کبھی بھی آپ کو جب بھی مشکل حالات کا سامنا ہو تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اپنے رب سے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ یقین کے ساتھ دعا مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور مشکل سے مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ السلام علیکم پیاری پیاری سسٹرز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ درود ابراہیمی کا میریکل شیئر کروں گی کہ میری بہن نے کس طرح درود ابراہیمی کی منت مانی اور اللہ پاک نے ان کی مشکل کو آسان کر دیا، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ بھی اگر اس منت کو مانتے ہیں، درود ابراہیمی کی منت کو مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی 2 یا 3 دن میں آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ بہت سارے میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ جاب نہیں مل رہی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے یا شادی نہیں ہو رہی ہے۔ بعض میری سسٹرز میسیج کرتی ہیں کہ ہم کسی کو پسند کرتے ہیں اور گھر والے نہیں مان رہے، تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے آپ درود ابراہیمی کی منت مان لیجئے اور پھر اس کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی کوئی بھی حاجت ہوئی، کوئی بھی آپ کی مشکل ہو تو اللہ پاک بہت جلد اس کو دور کریں گے۔ آپ خود اس کے میریکل آپ کو بتا رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی تمام حاجات پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی تمام دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی دعائیں فوراً قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب اس کو پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی سسٹر کی میریکل سٹوری، اور اس سٹوری میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ انہوں نے درود ابراہیمی کی منت کتنے دن کے لیے مانگی اور پھر اس کو کس طریقے سے آپ نے ہدیہ کرنا ہے۔ تو پیاری سسٹر کہتی ہیں کہ میری لو میرج ہوئی تھی، ہم دونوں کلاس فیلوز تھے اور ایک پروفیشنل ڈگری لے رہے تھے، تو ہم دونوں کی لو میرج ہوئی، حالانکہ ہم دونوں کی کاسٹ اور جو بیک گراؤنڈ تھا وہ 2 الگ بیک گراؤنڈ سے ہم تعلق رکھتے تھے، لیکن گھر والوں کو میں نے منایا اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی اور ہم الگ سیپریٹ رہنا شروع کر دیا۔ ہماری شادی کو تقریباً 15 سال ہو گئے تھے اور ہماری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ہم بہت ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ میں آپ کو مختصر ان کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے ہسبینڈ کا کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلق ہے، جو کہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث تھا، اور میں نے خود اپنے ہسبینڈ کی ساری چیٹس دیکھی اور ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو ڈینائی کیا، حالانکہ وہ تمام چیٹس میں نے خود دیکھی تھیں، اور میں نے ان سے جب پوچھا تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ وہ جسٹ میری کولیگ ہے، حالانکہ وہ کولیگ نہیں تھی، کولیگ سے بہت بڑھ کر تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے جھگڑا کیا اور جھگڑا کرنے کے بعد میں اپنے پیرنٹس کے گھر آ گئی، اور میرے ہسبینڈ نے مجھ سے جب میں اپنے پیرنٹس کے گھر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا اور تم چلی جاؤ، اور جب میں اپنے پیرنٹس کے گھر آ گئی تو میرے ہسبینڈ نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں رکھا، اور انہوں نے مجھے اور میرے بچوں سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ظاہر ہے بیٹیوں کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے پیرنٹس کے گھر جب آتی ہیں تو ان کو اپنے ماں باپ کا گھر بھی اجنبی لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ گھر جس گھر میں وہ شہزادیوں کی طرح رہا کرتی تھیں، اب اس گھر میں ان کی بھابیاں آ چکی ہوتی ہیں اور پورے گھر کا نظام ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو میرے گھر میں بھی جب میں آئی تو میری بھابیوں کا منہ بن گیا، اور انہوں نے کہا کہ اب تو یہ ہمارے سر پہ آ کے بیٹھ گئی ہیں۔ میری بیٹیاں یونیورسٹی گوئنگ تھیں، بیٹا اسکول گوئنگ تھا، تو میں نے اپنے بچوں کو ظاہر ہے کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی کیونکہ میں جاب نہیں کرتی تھی اور گھر کا سارا نظام میرے ہسبینڈ چلاتے تھے، تو جب ہمیں صرف ابھی ہفتہ ہی ہوا اپنے پیرنٹس کے گھر میں مجھے اپنے بچوں کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ
میرے ہسبینڈ مجھ سے رابطہ نہیں کر رہے ہیں اور میں بہت زیادہ پریشان تھی، بچوں کے بارے میں بہت زیادہ پریشان تھی، اور میں چاہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے میرے ہسبینڈ کا اس عورت کے چنگل سے وہ نکل جائیں، اور حالانکہ وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اپنے بچوں کے بنا رہ نہیں سکتے تھے، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ پورا ہفتہ ہو چکا تھا اور انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تو میری ایک سسٹر ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ تم درود ابراہیمی کی منت مان لو اور اللہ پاک سے اپنی حاجت، اپنی مشکل اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ پاک سے دعا کرو تو انشاءاللہ تعالی تمہاری دعا ضرور پوری ہوگی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے درود ابراہیمی کی منت مانگی۔ یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ سسٹر ایک بات شیئر کروں گی کہ درود ابراہیمی کی جب آپ نے منت ماننی ہے تو آپ نے اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق کہ آپ جتنا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی آپ نے اپنا ٹارگٹ رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات بعض سسٹرز بہت زیادہ ٹارگٹ رکھ لیتی ہیں اور پھر وہ ان سے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ تو آپ نے، ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کتنا ذکر کر سکتا ہے، تو آپ نے اس کے حساب سے اس کو آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میں 11,000 بار پڑھوں گی یا میں 20,000 دفعہ پڑھوں گی یا میں 30,000 دفعہ پڑھوں گی۔ تو اس ٹارگٹ کو رکھنے سے پہلے آپ نے سوچ سمجھ کے اس ٹارگٹ کو رکھنا ہوتا ہے، اور کتنے دن تک پڑھنا ہے یہ بھی آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو نمبر آف ڈیز آپ اپنے ذہن کے اندر رکھ رہی ہیں اور جو آپ تعداد رکھ رہی ہیں اس کو ان نمبر آف ڈیز پہ ملٹیپلائی کر لیں کہ میں اگر 2000 ٹائمز ایزیلی پڑھ سکتی ہوں یا 1000 ٹائم ایزیلی پڑھ سکتی ہوں تو میں 11 دن پڑھوں گی تو 11,000 بنے گا، 2000 دفعہ پڑھوں گی تو وہ 22,000 بنے گا۔ تو اس کے مطابق آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے کہنے پہ اس ٹارگٹ کو رکھ لیں۔ تو پیاری سسٹر کہتی ہیں کہ میں نے اپنا ٹارگٹ رکھا کہ میں 22,000 دفعہ 11 دن میں درود ابراہیمی کی منت میں نے مان لی، اور میں نے پورے یقین کے ساتھ درود ابراہیمی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ابھی صرف 2 دن ہی گزرے تھے، اتنا بڑا میریکل میری زندگی میں ہوا کہ صرف 2 دن ہی ہوئے تھے کہ میرے ہسبینڈ کی مجھے کال آئی اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اس عورت کی اصلیت میرے سامنے آ گئی ہے، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا ہوں، اور میں تمہیں گھر لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ میں نے اللہ پاک کا اسی وقت میں نے جائے نماز بچھائی اور میں نے اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور میں چاہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ مجھ سے رابطہ کریں اور میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ تو پیاری سسٹر، اگر آپ کی بھی کوئی مشکل ہے، اگر آپ کی بھی کوئی پریشانی ہے کسی بھی سلسلے میں، آپ کی جاب نہیں ہو رہی ہے، آپ کی رزق میں برکت نہیں ہے، تو آپ درود ابراہیمی کی منت مانیں۔ آپ ڈیلی بیسس پہ جتنا درود ابراہیمی پڑھیں گے تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اس کو ہدیہ کرنا ہے، آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں اور نبی کی شان میں پیش کرنا ہے اس کو۔ تو یقین جانیے آپ کا مشکل سے مشکل کام اللہ پاک اس کو اس درود ابراہیمی کے نتیجے میں اللہ پاک اس کو آسان کر دیں گے، اور اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو، آپ کی تمام مالی مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ تو یہ بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، آپ اس کو ضرور کریں اپنی تمام حاجتوں کے لیے۔